بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلفی وہابی یا اہل حدیث کے مطابق نکاح مسیار ایسے نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں عورت اپنے خاوند کو اپنے کچھ حقوق جیسا کہ گھر، چار دیواری، نان نفقہ وغیرہ معاف کر دے اور مرد اس کے پاس کبھی کبھار جایا کرے۔ نکاح مسیار کی اصطلاح سب سے پہلے سلفی وہابی علماء، مثال کے طور پر ڈاکٹر یوسف قرضاوی اور سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم شیخ محمد بن باز نے متعارف کروائی۔ تاریخی اعتبار سے اس کی سند بھی آپ کو مل جاتی ہے اور تاریخ میں ایسے نکاح پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ نکاح مسیار کی اصطلاح اور اس کا فتویٰ 20ویں صدی کے آخر میں مشہور ہوا۔ اہل حدیث وہابی جو خود کو غیر مقلد یعنی کسی بھی امام یا فقہ کی تقلید کرنے سے خود کو آزاد کہتے ہیں اور براہ راست قرآن و حدیث پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ یوسف قرضاوی اور سعودی عربیہ کے امام اعظم شیخ محمد باز کے فتوے کی تقلید کرتے ہیں بلکہ اس کا دفاع بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نکاح مسیار کے مسئلے پر اہل حدیث، سلفی وہابی اور دیگر مسالک کے عقیدے اور رائے پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، نکاح مسیار پر سلفی وہابی اور دیگر مسالک کی رائے سے پہلے اس مسئلے سے جڑے ہوئے کچھ حالیہ دور کے واقعات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اس معاشرے میں اس مسئلے کی حقیقت سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے کچھ عرصہ قبل ایک رپورٹ شائع کی تھی کہ کیسے عرب ممالک سے کچھ عربی امیر زادے بھارت کے شہر حیدرآباد اور ممبئی میں جا کر کم سن مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور پھر جب چھٹیاں گزار کر واپس جانے لگتے ہیں تو ان کم سن لڑکیوں کو طلاق دے کر واپس اپنے ملک میں لوٹ جاتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے اس رپورٹ کے لنک کو میں نے ڈسکرپشن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 60-70 سال کے عرب امیر زادے کم سن لڑکیوں سے پیسوں کے زور پر نکاح مسیار کرتے ہیں، جس کے لیے مقامی بروکر یا قاضی ان کے لیے لڑکیوں کی تلاش کرتا ہے، اور پیسوں کا لالچ اور باہر جانے کا لالچ دے کر لڑکیوں کے والدین کو منایا جاتا ہے۔ قاضی نکاح پڑھاتا ہے اور اکثر و بیشتر نکاح کے ساتھ ہی طلاق کے کاغذات پر بھی پہلے سے ہی دستخط کروا لیے جاتے ہیں تاکہ بعد میں عربی شیخ کو کوئی لیگل مسئلہ نہ بن سکے۔ اس نکاح میں یہ بات ممکن بنائی جاتی ہے کہ یہ لڑکیاں نان نفقہ یا کسی گھر کا مطالبہ نہیں کریں گی، بس حق مہر پر راضی نامہ ہو جاتا ہے جو پہلے ہی قیمت کی صورت میں ان کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کنواری لڑکی جس کا نکاح پہلی دفعہ ہو رہا ہو، اس کو زیادہ حق مہر یا زیادہ قیمت دی جاتی ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے نکاح والی لڑکیوں کی کم قیمت لگائی جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ اسلامی ملک مصر کا ہے، جہاں بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور چھٹیوں میں بہت سے عرب ممالک سے عربی شیخ مصر کا رخ بھی کرتے ہیں اور مقامی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، یعنی کہ نکاح مسیار۔ اور جیسے ہی ان کا سیر و سیاحت اور چھٹیوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ عرب لوگ ان لڑکیوں کو طلاق دے کر واپس اپنے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ مصر کے کچھ غریب خاندان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارا سال عربی امیر زادوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی عربی شیخ آ کر ان کی بچیوں سے نکاح کرے اور ان کو کچھ موٹی رقم گزارا کرنے کے لیے مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہت سے عربی ممالک کے طالب علم نوجوان مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور دولت کی فراوانی کی بدولت یہ عرب نوجوان وہاں کی کئی لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پڑھائی ختم ہونے کے بعد جب واپس اپنے ملک کو لوٹتے ہیں تو ان خواتین کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اہل علم اور تنقید گاروں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ وہابی سلفی علماء کے نکاح مسیار کے حق میں فتویٰ دینے اور ان کا دفاع کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر نکاح کا مقصد صرف خاندان آباد کرنا ہو، بچوں کی مل کر پرورش کرنا ہو، کنبے کو سنبھالنا ہو، ان کے حقوق کا مکمل خیال رکھنا ہو جیسا کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، تو ایسے حالات کبھی بھی پیدا نہ ہوں۔ لیکن ناظرین، اہل حدیث وہابی مکتبہ فکر میں بھی اس مسئلے پر کافی زیادہ اختلافات موجود ہیں۔ مشہور سلفی وہابی عالم مفتی ناصر البانوی کے مطابق نکاح مسیار جائز نہیں ہے، اور بہت سے وہابی علماء ان کے اس مسئلے پر ان کی تائید بھی کرتے ہیں۔ ان کے مطابق نکاح مسیار وقت یا عارضی شادی ہے اور چھپ کر شادی کرنے جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے، اور ان کے مطابق ایسا نکاح یا شادی
جو چھپ کر کی جائے وہ اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں۔ اس طرح کی شادی کو وہ شیعہ حضرات کے نکاح متع کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر فقہ حنفیہ کا ذکر کریں تو اس کے مطابق بھی اسلام میں ایسی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور شیعہ فقہ جعفریہ کے مطابق نکاح مسیار کا تصور عربوں نے اپنی عیاشی کے لیے گھڑا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ فقہ جعفریہ میں عارضی شادی نکاح متع جائز ہے۔ ناظرین، نکاح مسیار میں کون سا فرقہ سچا ہے اور کون سا نہیں، اس کا فیصلہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے نکاح مسیار کی حقیقت اور اس کا معاشرے میں کس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی مصدقہ رپورٹ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ نکاح مسیار کا غلط استعمال ایک حقیقت ہے، اور نکاح مسیار کو عرب امیرزادے اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور عارضی شادیاں ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ نکاح صرف عیاشی کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سلفی وہابی علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ اس غلط ہونے والے عمل کے خلاف کھل کر سامنے آئیں تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ اگر آپ نکاح مسیار سے متعلق مزید کچھ علم یا دلیل رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔